السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے اس شخص سے جو اس وقت مصر کی طاقت کا مرکز تھا، یعنی فرعون، مصر کا بادشاہ، ظلم، تکبر اور نفرت کا ایک زندہ نشان، اپنے آپ کو رب کہنے والا، جس نے پوری رعایا کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ امیر اس کے سامنے جھک کر چلتے، غریب اس کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے، اور بنی اسرائیل غلامی، ستائش اور ظلم میں دھنسے ہوئے تھے۔ فرعون کا حکم مصر کا قانون سمجھا جاتا۔ اگر وہ ہنس دیتا تو لوگ خوش ہو جاتے، اور اگر وہ بھویں چڑھا دیتا تو لوگ لرز جاتے۔ فرعون تکبر سے کہتا، میں ہی مصر کا رب ہوں، میری مرضی ہی قانون ہے، میری بات ہی حکم اعلیٰ ہے۔ پھر فرعون نے ایک رات خواب دیکھا جس نے اس کی روح تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ بالکل گھبرایا ہوا اٹھا، کہنے لگا یہ کیا تھا؟ کون ہے جو میری حکومت الٹ دے گا؟ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جو اس کی طاقت اور حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے اپنے عالم، پادری اور جادوگروں کو بلایا، کہا مجھے بتاؤ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ، علامات صاف ہیں، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت پلٹ دے گا۔ فرعون نے غصے سے کہا، ہر بنی اسرائیل کا لڑکا قتل کر دیا جائے گا، میں اپنی حکومت کسی کو نہیں دینے والا۔ فرعون کا ظالمانہ حکم جاری ہوا۔ مصر کی گلیوں میں چیخیں گونجنے لگیں، ہر ماں کا دل خوف سے بھر گیا۔ فرعون کے سپاہی ہر گھر میں زبردستی گھس کر ان سے ان کے بیٹے چھین لیتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ ہر گھر میں روشنی اور خوشی کا رنگ کمزور ہوتا گیا، ظلم کا سایہ سب پر تھا۔ ہر ماں اپنے ہونے والے بچے کے لیے پریشان تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی خوف تھا۔ وہ رو رو کر دعائیں کرتی، پروردگار، اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اسے مار دیا جائے گا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر ایک خاموش رات آئی جس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں اتنی آواز نہ تھی کہ سپاہی شک کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیرا رکھوالا اللہ ہے، تو میرے ہاتھوں میں نہیں پر اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں رہنمائی ڈالی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ ڈرو مت، میں اسے تمہارے پاس واپس لے آؤں گا اور اسے اپنا پیغمبر بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکری اٹھائی اور رات کے اندھیرے میں دریا کی طرف چلی گئیں۔ ہر قدم پر ان کا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن توکل کے ساتھ چل رہی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈال کر دعا کی، یا اللہ اپنے وعدے کی حفاظت فرما، اور پھر اس ٹوکری کو دریا میں چھوڑ دیا۔ ٹوکری پانی میں بہہ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا۔ ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ ملکہ آسیہ، جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے دریا کے کنارے ایک ٹوکری دیکھی جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کا چہرہ اللہ کی طرف سے نور سے چمک رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے کہا، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، اسے مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت فرعون کے محل میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد محل میں بچے کی دیکھ بھال اور خوراک کے لیے خواتین لائی گئیں۔
مگر موسیٰ علیہ السلام کا دل ان میں سے کسی پر نہیں ٹھہرا، جیسے انہیں کسی اپنے کی ہی تلاش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا۔ حضرت آسیہ بھی حیران رہ گئی کہ کیوں یہ بچہ صرف کسی عورت کے پاس سکون سے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس ماں کو اپنے بیٹے کے پاس لا کھڑا کیا۔ وہ ملاقات جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی کر دیا تھا، آخر پورا ہوا۔ بچے کا دل بھی سکون میں آیا اور ماں کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے، عقل مند، نیک اور ایمان والے۔ ہر کوئی انہیں پسند کرتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو مار رہا ہے۔ اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ظلم بہت ناپسند تھا۔ ان کے اندر غیرت اور انصاف کا جذبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو صرف روکنا چاہا۔ ان کا ارادہ قتل کا بالکل نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو صرف ایک مکہ مارا اور وہ آدمی صرف اس مکے سے ہی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا عمل تھا۔ انہوں نے ڈر کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ ان کا ارادہ ظلم کا نہیں، صرف انصاف کرنا تھا۔ لیکن یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور یہ سنتے ہی فرعون کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور رات کے اندھیرے میں صحرا سے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبا سفر کر کے میدان کے علاقے میں ایک کنویں کے قریب پہنچتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر دو لڑکیاں دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھی کیونکہ وہاں مردوں کا رش تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور جانوروں کو پانی پلایا۔ لڑکیاں انہیں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے گئیں، جہاں ان کا عزت اور امن سے استقبال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی، ایک نئی ذمہ داری اور مشن کے لیے۔ انہیں کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے رسول ہو، فرعون کے سامنے جاؤ اور اسے اور اس کی قوم کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ایک عصا جو سانپ بن جاتا اور ایک سفید ہاتھ جو سب کے لیے ثبوت تھا۔ یہ معجزہ فرعون کے سامنے ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہمت کر کے فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا، فرعون، اللہ کا پیغام تمہارے پاس ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے تکبر سے کہا، میں مصر کا رب ہوں، تم کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں اس کے سامنے ظاہر کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا۔ فرعون نے اللہ کا پیغام نہ مانا اور اللہ تعالیٰ نے مصر پر عذاب نازل کرنا شروع کیا۔ پہلا عذاب، کیڑے اور مکھیاں ہر جگہ پھیل گئیں، گھر اور زمین بھر گئے۔ پھر خون اور مچھلیوں کی قتل سے ندیاں لال ہو گئیں۔ پھر تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نازل کیا کہ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا، دن کا روشن حصہ بھی اندھیروں میں ڈوب گیا۔ سردی، تباہی اور ہر قسم کی تکلیف مصر کے لوگوں پر چھا گئی۔ ہر عذاب فرعون اور اس کے لوگوں کو ڈرا کر اللہ کی قدرت کا ثبوت دے رہا تھا، مگر فرعون اب بھی نہ مانا۔ ظلم اور تکبر اس کے دل میں گھس گیا تھا۔ ہر عذاب ایک نیا سبق دے رہا تھا، لیکن وہ اندھے پن میں پھنسا رہا۔ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، اور جیسے ہی فرعون کو خبر ہوئی، وہ بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے چل دیا۔
ہر قدم پر ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ فرعون کی فوج ان کے پیچھے تھی اور سمندر ان کے آگے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور امید توڑ دی۔ کہا موسیٰ پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر، ہم کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ راستہ خود ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ڈرو مت اور اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا سمندر پر ماری اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں ایک سوکھا راستہ بن گیا جہاں سے بنی اسرائیل آرام سے گزر گئی۔ یہ دیکھتے ہی فرعون بھی ان کے پیچھے آیا۔ فرعون بھی اپنی پوری فوج کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل جیسے ہی وہاں سے نکلے، سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ ہر قدم پہ اللہ کی قدرت کا ثبوت تھا۔ بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہو گیا اور ان کے دل میں سکون آیا۔ یہ اللہ کی عدل اور قدرت کا ثبوت تھا۔ جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو اللہ ہی انتقام لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے خود اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ظلم کا انجام صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر اور ایمان کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر برائی کے بعد روشنی آتی ہے اور ہر مشکل کے بعد اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت وسیع اور گہری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے صرف ان اہم واقعات کو کور کیا ہے جو اس قصے کا اصل پیغام سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ باقی واقعات بھی اپنے اندر بہت گہری حکمت رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ان پر بھی الگ سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔